السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود ہے محمد و آل محمد آل محمد۔ شب جمعہ شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے۔ نہیں معلوم دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے بھی اعزاء اقربا میں ہوں گے جو دنیا سے گزر گئے، برزخ میں اپنی قبر میں آپ کی طرف سے بھیجی جانے والی دعاؤں کے منتظر ہوں گے۔ ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے آپ کے اعزاء اقربا، بالاخص اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، اور تمام علماء اور فقہاء، بالاخص شہداء کہ جو ان واقعات کے اندر شہید ہو چکے، رہبر معظم جن کے نام کے ساتھ شہادت کہتے ہوئے بھی اندر سے ایک تکلیف اٹھتی ہے، اور تمام علماء، ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے عزاداران سید الشہداء جو یہاں بھی تشریف لاتے تھے پچھلے سالوں میں، اب شاید دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے وقت امام کے حضور ادائے احترام، ان کے ظہور کی تعجیل، لشکر اسلام کی فتح و نصرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد ہادی محمد وعجل فرجهم۔ خدا نے مثال کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی میں ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا نصیب کیا۔ مجالس کا انعقاد ہمارے چھٹے امام، ان کے نام گرامی سے، ان کی شہادت سے منسوب ہے۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مکتب کی شناخت ان کے نام گرامی سے ہے، جعفری مکتب فکر کہلاتا ہے، اور مظلومیت ان امام کی، جیسا کہ ابھی بیان کیا شعار کے اندر، کے تمام جگہوں کے اوپر شاید روشنی ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، اور وہ مظلوم امام
جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں، ان کی قبر مطہر تنہا ہے، ان کی قبر مطہر بھی تاریکی ہے۔ لیکن ظالم یہ تاریکیاں کر کے، یہ تنہائیاں دے کے، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امام کا نام ختم کر لیں گے؟ 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ 1400 سال میں ان کے نام کی عظمت اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ اپنے امام کی مظلومیت کو خداوند متعال کے سامنے شکوے کے طور پہ پیش کرنے کے لیے، اور اس آل سعود کی بربادی اور ان کی نابودی کے لیے، اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جو محاذوں کے اوپر برسر پیکار ہیں، ان کی کامیابی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال نے ہم لوگوں کو زندگی کے اندر خاص امتحانوں سے گزارنا ہے۔ جو چیز اللہ کے دین کے اندر ایسی ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، وہی کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، یہ کسی مقصد سے بنی ہے۔ دسیوں آیات کریمہ ہیں کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ آپ امتحان کی خاطر یہاں بھیجے گئے ہیں، اس زندگی کا مقصد کسی ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ اب خوش قسمتی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ جو زندگی میں ہو رہا ہے وہ کسی امتحان کے تحت ہے، جو زندگی کا وقت گزر رہا ہے وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور جو اس طرح کی ایک حالت میں ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ان کو انعامات نصیب ہوتے ہیں، خدا متعال کی طرف سے ان کو وہ ہدایتیں نصیب ہوتی ہیں جو عام انسانوں کو نصیب نہیں ہوتی ہیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ ہم لوگ مثال کے طور پر 61 ہجرہ میں ہوتے اور کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک درد ہے، ہمارا ایک شوق ہے، ہماری ایک آرزو ہے، لیکن اب جو نہیں ہے تو کیا کریں؟ مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں خانہ کعبہ کے سامنے پہنچوں تو یہ دعا کروں، لیکن میری زندگی میں امکان نہیں بنا، میں نہیں پہنچ پایا اور نہیں لگتا کہ پہنچ پاؤں گا، اب بتائیں میں اس کو کیا مشورہ دوں؟ تو دو راستے ہیں میرے پاس، یا تو میں اس سے کہوں کہ بھئی تمہاری یہ آرزو ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، یا میں اس سے یہ کہوں کہ جب تم خانہ کعبہ کے سامنے پہنچو گے تو وہ دعا مانگو گے، کیا خدا یہاں نہیں ہے؟ یہاں یہ دعا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کتنی دفعہ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ جب مثلا میں مولا کے روضے پہ جاؤں گا تو اس عقیدت سے زیارت پڑھوں گا، اس طریقے سے میں دعا مانگوں گا۔ یہ بہت اچھی خواہش ہے، ظاہر ہے کہ وہ اتنے متبرک مقامات ہیں، اتنے مقدس مقامات ہیں، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہاں پہنچے، لیکن اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اب جب کہ اس شب جمعہ میں اس مقام پر نہیں ہوں جسمانی طور پر، تو کیا روحانی طور پہ وہاں نہیں جا سکتا؟ کیا اپنے امام سے کوئی التجا نہیں کر سکتا؟ اس سے کیوں محروم کروں اپنے آپ کو؟ تو فوری طور پر اپنے ذہن کو اپنے ذہن سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں جسمانی طور پہ وہاں پہ نہیں ہوں، لیکن روحانی طور پہ وہاں پہ جا سکتا ہوں، فکر میں وہاں پہ جا سکتا ہوں، تو میں جو کر سکتا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال ہمیشہ انسان اپنے آپ سے کرتا رہے تو اس کی زندگی میں ڈیولپمنٹ آتی رہتی ہے، مزید ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور جو میں آج بلکہ ان 5 مجالس کے لیے جو موضوع ذہن میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ایسے ہی ایک عملی موضوع ہے۔ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین کے نام پر کوئی کامیابی چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی نصیب ہوتی ہے کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ مثلا فرض فرمائیے آپ کے ساتھ بھی شاید زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے مثال کے طور پر کوئی دعا مانگی، کوئی نماز حاجت کی پڑھی، اور کوئی مثال کے طور پر ورد کیا اور آپ چاہتے تھے کہ یہ چیز پوری ہو جائے، نہیں ہوئی۔ تب انسان کے اندر خود بخود، عام آدمی کے اندر یہ گمان آنے لگتا ہے کہ بھئی یہ جو میں نے چاہا تھا وہ کیوں نہیں ہوا، اتنی میں نے دعائیں پڑھیں، اور یہ شاید
لوگوں کے اندر ہو ایک دوسرے سے نہ کہیں، ہم سے کبھی کبھی کہتے ہیں، تو ہم سے کہتے ہیں مثلا کیونکہ ہم لوگ فون وغیرہ پر ہوتے ہیں تو ہم ان کو نہیں کہتے کہ ہم ان کا نام کسی کو پتہ چلنے دیں گے، تو وہ کبھی کبھی اپنے دل کی ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کہیں گے۔ تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ مولانا مثلا اس ایک مہینے میں نے نماز شب بہت پڑھی ہے، اس ایک مہینے کوئی ہفتہ کوئی شب جمعہ دعائے کمیل مس نہیں کی، فلاں زیارت مستقل پڑھی، جو پچھلے مہینے نہیں پڑھتا تھا وہ بھی پڑھی، لیکن اس مہینے سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ یا مثال کے طور پر کوئی ہم سے کہے گا کہ مولانا ہم نے فلاں عمل کو انجام دیا، اتنی پابندی سے انجام دیا، نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ کیوں حاصل نہیں ہوا؟ صحیح ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم سب کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور وہ کبھی معاشرے میں زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ اس سوال کو طنز کی صورت میں بھی کرتے ہیں، جو میرے خیال میں اچھا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو اس کو سوال کی صورت میں ہی رکھنا چاہیے، طنز میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر طنز یہ کریں گے، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا جو اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن صرف بتانے کی خاطر۔ تو مثال کے طور پر ایک سڑک دکھائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہ بنائی ہوئی ہے ایک مسلمان نے، پھر ایک سڑک دکھائیں گے، وہ بتائیں گے وہ بہت اچھی ہوگی، کہیں گے یہ بنائی ہے کافر نے۔ اب وہ جو مسلمان والی سڑک ہوگی وہ ٹوٹی پھوٹی ہوگی، وہ مثلا پانی میں بارش ہوئی ایک دفعہ میں ہی بہہ گئی، پھر اس کے بعد کہے گا کہ جس نے وہ سڑک بنائی تھی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے یہ سڑک بنائی تھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اچھا، یعنی یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے کہ بھئی کیسا دین ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین جو دنیا میں اثر نہیں دے رہا، آخرت میں کیسے اثر دے گا، یہی کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب جو دین کا صحیح ماننے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کہاں صحیح نہیں ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ یہ اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ کلیئر ہوتا ہے یہ بات غلط ہے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ بالکل صحیح بتاؤ کہ کیا غلطی ہے اس کے اندر، اس میں کیا غلطی ہے، شاید نہ بتا سکے۔ اسی طریقے سے یہ معاملے بہت بعض اوقات حساس جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے دن سے چل رہی ہے بات۔ میں ایک مثال قدیم ایام صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ آپ قرآن کریم کے اندر ظاہر آیات کریمہ جو ہوتی ہیں وہ ایک واقعے میں محدود نہیں ہوتی، لیکن بہرحال شان نزول ہوتی ہے کہ مثلا یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی۔ تو کچھ آیتیں ہمارے پاس ہیں جو مثلا جنگ بدر کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، کچھ آیات ہمارے پاس ہیں جو جنگ احد کی مناسبت سے نازل ہوئی۔ جو آیات کریمہ جنگ احد کے یا غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، ان میں ایک بات آپ ملاحظہ کریں گے کہ خدا متعال مسلمانوں کو یہ تسلی دینا چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کچھ ہوا تو اس سے گھبراؤ نہیں تم۔ تو ہوا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مسلمان جنگ بدر کے اندر تمام تر کمزوری کے باوجود غیر معمولی فتح حاصل کر پائے تھے۔ جنگ احد میں وہ کمزوری نہیں تھی جو بدر میں تھی، لیکن وہ فتح پھر بھی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ نقصان بھی ہوا۔ تو اب وہ جو مسلمان جنگ بدر دیکھے ہوئے تھے اور دین کی گہری تعلیمات ان کے اندر نہیں تھی، ان کے لیے ایک سوال بن گیا، ہم کیوں ہار گئے؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم دین پہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ پھر ہم ہارے کیوں؟ اچھا، یہ سوال بعض کے لیے اتنا شدید ہو گیا کہ گویا ان کے ذہن میں عجیب و غریب گمان آنے لگے، جس کو خدا متعال نے کہا کہ جاہلیت کے گمان ان کے ذہنوں کے اندر آنے لگے۔ تو یہ جو مثلا آج ایک آدمی سڑک کی مثال دے کے مسخرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، پہلے بھی ہوا ہے یہ۔
اور تاریخ میں بار بار ہوا ہے، تاریخ میں بار بار ہوا ہے۔ میں ایک مثال ایران کی تاریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ شاید اگر کوئی مجھ سے پوچھے چند 100 سال میں اس معاملے میں کوئی مثال ہو جس میں دین تھا پھر بھی شکست ہوئی، شاید یہ سب سے سخت مثال ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، یہ بھی اس سے پہلے کہ عرض کروں، کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آخری چند 100 سال میں مسلمان ہونے کے لیے سب سے سخت سال کون سا تھا، تو میں کہتا ہوں 1860، 1860 شاید مسلمان ہونے کے ناطے سب سے سخت سال تھا۔ کیوں؟ تمام مسلمان ممالک، 3 بڑی اسلامی ریاستیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، ایک طرف سے عثمانیہ تھے، مثلا صفوی تھے، اور مغل ہندوستان کے اندر، تینوں ہار گئے تھے۔ کس سے ہارے؟ کافروں سے، تینوں کافروں سے ہارے۔ عثمانیہ سک مین آف یورپ کہلوایا، مغل کا جو ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کو پتہ، یہ تاریخ میں پڑھا ہے آپ نے۔ اور جو ایرانیوں کے ساتھ ہوا، ایرانی کس سے ہارے؟ ایران رشیا سے ہارا، بہت بری طریقے سے۔ 2 جنگیں ہوئیں، جتنا سینٹرل ایشیا اس وقت انڈیپینڈنٹ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، یہ سب ایران تھا۔ 2 جنگیں ہوئیں، دونوں میں رشیا کے ہاتھوں شکست ہوئی، اور سارا یہ رشیا اٹھا کے لے گیا، پورا سینٹرل ایشیا ایران سے لے گیا۔ دوسری جنگ میں اصلی لشکر کی قیادت ایک آیت اللہ نے کی تھی، اور وہ اپنے بہت سارے لوگوں کے مرجع تقلید بھی تھے، پھر بھی ہار ہو گئی۔ البتہ اس میں اس زمانے کی بادشاہ نے ناانصافی دکھائی تھی، اس نے آیت اللہ کے لشکر کو کمزور کیا جان بوجھ کر، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ ان کا اقتدار بڑھتا جا رہا ہے تو میری بادشاہت خطرے میں، اس نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ اس کے باوجود عام آدمی تو یہ نہیں دیکھ رہا۔ عام آدمی کیا دیکھ رہا ہے؟ عام آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہم نے جہاد کے نعرے لگائے، مرجع تقلید ہمارے آگے آگے، اور اب آپ تصور کیجئے کہ ایک لشکر بناؤ جس کے اندر آیت اللہ کوئی آگے آگے ہوں، مرجع تقلید آگے آگے ہوں، اس میں کتنی مجلسیں ہوئی ہوں گی، کتنی اس میں عزاداریاں ہوئی ہوں گی، کتنی اس میں دعائیں پڑھی گئی ہوں گی، اور جب وہ ہارا ہوا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا۔ یعنی اتنا سخت ہوا کہ وہ جو عالم تھے وہ کچھ ہی وقت میں گویا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے، اتنا سخت وقت تھا۔ اچھا، اب ان لوگوں میں نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ وہی سوچا ہوگا کہ ہم نے تو دین کے نام پر جو کرنا تھا وہ کر لیا تھا، ہارے کیوں؟ اب یہاں پہ ایک بنیادی سوال آتا ہے۔ اب جیسے میں اگر 1860 میں ہوتا تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال آتا، وہ یہ کہ دین نے ہمیں کبھی فتح دینی بھی ہے یا نہیں دینی ہے، یا دین کے نام پہ ہمیشہ شکست کھانی ہے؟ ایک سوال ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک سوال ہے، ہمارے معاشروں کے اندر بھی۔ ایک تو میں اتنے اوپر تک لے گیا کہ بھئی وہ سوال کب سے ہے، احد سے شروع ہوا، وہاں پہ آ گیا۔ پھر ہمارے اپنے اندر ایک سوال ہے، وہی کہ ہم اپنے معاشروں کے اندر ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں، جو بہت زیادہ دیندار ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے اتنا کامیاب نہیں ہوتا، اور جو نعوذ باللہ بالکل دین سے بے دین ہوا ہوتا ہے وہ بڑی جناب کامیابیاں دکھاتا ہے، وہ بڑی جناب آپ کے پنجاب میں کہتے ہیں ٹور دکھاتا ہے وہ۔ تو پھر انسان اپنے آپ سے پوچھنے لگتا ہے، بھئی دین کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی رہنا ہے؟ صحیح ہے؟ یہ سوال کب سے ہے؟ جنگ احد سے۔ اس سے پہلے انبیاء کے سامنے آئے یہ سوال؟ یقیناً آیا ہوگا، یقیناً آیا ہوگا۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیوں مجھے اس کا حل کیوں چاہیے؟ اپنی اولاد سے کیا کہوں؟ کیا یہ کہہ دوں کہ دین پہ عمل کرو؟ نعوذ باللہ تعالی نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ۔ وہ یہ سوچے دین پہ عمل کروں تاکہ ناکامی میرا مقدر ہو، نعوذ باللہ۔ یا میں اس کو ایک اور جواب دوں، وہ یہ کہ تم جس دین پر عمل کر رہے ہو اس کو اچھی طرح دیکھ لو۔ یہ ہمارا جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ اس جواب کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو میں 5 دن تفصیل سے مختلف اس کے پہلو عرض کروں گا، اور وہ کیسے عرض کروں گا اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد
آل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا پہلے تو نظریے کے اندر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خدا نے دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا میں کامیابی کا وعدہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے؟ ایک تو وہ گروپ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ دنیا میں کبھی ظاہری کامیابی نصیب نہیں ہونی، جو ہونا ہے وہ آخرت میں ہونا۔ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں۔ اچھا ہم قرآن کریم میں جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہاں بہت ساری کامیابیاں آخرت میں نصیب ہونی ہیں، لیکن بہت ساری کامیابیوں کو خدا نے کہا ہے دنیا میں نصیب ہونی ہے دین کے نام پر۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، زمین و آسمان کی برکتیں ہم ان پہ نازل کر دیں گے۔ اچھا یہ زمین و آسمان کی برکتیں جنت کی بات تو نہیں ہو سکتی، پھر زمین و آسمان کی برکتیں تو یہاں پہ نظر آئیں گی۔ تو خدا متعالی یہ وعدہ فرماتا ہے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان رہے تم ہی سر بلند رہو گے۔ یہ خدا نے وعدے کیے ہوئے۔ بس ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر ظاہری کامیابی نہیں ہونی ہے، نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خدا نے وعدے کیے ہوئے کہ دین کے اندر ظاہری کامیابی بھی ہونی ہے۔ اچھا ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، عالم اسلام پورا اس بات کا معتقد ہے کہ قطعاً قیامت سے پہلے خدا وہ وقت لائے گا جب پوری دنیا پر اللہ کے نبی کی نسل سے ایک آنے والے امام کے ذریعے سے اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ بس دین یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ آخرت میں کامیابی ہوگی، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دین یہ بھی وعدہ کر رہا ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی۔ اچھا صرف فرد کو ہوگی یا معاشرے کو ہوگی؟ دونوں کو۔ فرد کے لیے بھی آیتیں ہیں کہ فرد کامیاب ہوگا، معاشرے کے لیے بھی ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی وہ خاص کر معاشرے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر اہل قریہ ایمان لائیں، نہ ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب خدا یہ فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں تو یقیناً کامیابی نصیب ہوگی، اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، لیکن میرے سامنے ایک مشکل آ رہی ہے، کب ہوگی؟ پیچھے اتنا زیادہ کامیابی نہیں دیکھ رہا ہوں، کم سے کم آخری 300-400 سال کے اندر۔ صحیح ہے؟ تو یہ جواب دوں کہ دین دنیا میں کامیابی کا وعدہ ہی نہیں کر رہا، یہ بات صحیح نہیں ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ایک آسان راستہ ہے اور وہ جواب دے دوں گا، اس سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ وہ میں جواب کیا دوں گا اگر میں اس کو تفصیل سے نہ بتاؤں کوئی مطمئن نہیں ہوگا۔ وہ کیا؟ دین کامیابی تو دے گا لیکن تم دین پہ عمل اچھی طرح کرو۔ اچھا اب سامنے والا مجھ سے کہے گا مولانا اس کا مطلب یہ کہ جب بھی میں ناکام ہوا آپ مجھ سے ایک ہی بات کہیں گے، تم نے دین پہ اچھی طرح عمل نہیں کیا، تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ پھر کہنے والا یہ کہے گا کہ مولانا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو میں مثال کے طور پر اس کو ایک جناب علی ایک ورد دے دوں، کہوں کہ بھائی یہ آپ 100 مرتبہ پڑھو، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ کل میرے پاس آتے کہتے 100 نہیں، میں نے 500 دفعہ پڑھا، نہیں ہوا، تو میں کہوں گا اچھا تم نے ذہن میں کچھ اور سوچ لیا ہوگا۔ تو وہ کیا کہے گا کہ مولانا صحیح صحیح بول دو کہ اثر نہیں ہوگا۔ بولا اچھا میں بہانہ کیوں کر رہا ہوں، یہ بول دو اثر نہیں ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے میں کچھ تو سوچوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں مثلا 500 مرتبہ ایک ذکر کروں گا میرے دماغ میں کچھ نہیں آئے گا۔ وہ جیسے کسی نے کہا وہ کسی سے کہ مجھے کوئی ایسا ورد بتاؤ جس سے میرا یہ مطلب پورا ہو جائے۔ اس نے کہا میں ورد تو بتا دوں گا لیکن ایک اس کی شرط ہے۔ تو اس نے کہا شرط کیا ہے؟ کہنے کا شرط یہ ہے کہ بندر نہیں سوچنا۔ اب جب آپ نے کہہ دیا نہیں سوچنا تو پڑھتے وقت کیا ہوگا؟ وہی آئے گا ظاہر ہے۔ اس کے بعد وہ اگلے دن آئے اور اس سے پوچھے کہ بھئی اثر ہوا؟ اس نے کہا نہیں ہوا۔ تو پوچھا کیوں نہیں ہوا؟ تو تم نے بندر سوچا ہوگا۔ ظاہر بیچارے نے سوچا ہوگا چونکہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں سوچنا۔ کیا اس سے کسی کا دل مطمئن ہو جائے گا اس جواب سے؟ نہیں، اس سے دل مطمئن نہیں ہونے والا ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑی گہرائی میں جانا چاہیے. اب مجھے تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جانا ہے یہ کہ بھئی یہ جو دین وعدے کرتا ہے یہ اس میں کون سی مشکل ایسی ہم دین میں مس کرتے ہیں, کون سا پارٹ دین کا مس کرتے ہیں جس سے وہ وعدے پھر پورے نہیں ہوتے. ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کو خاص کر اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے جو اب دنیا میں ہو رہا ہے, جو اب دنیا کے اندر ہو رہا ہے. میں چند منٹوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب فنا مشکل آئی تو تم میں سے جن کے اندر ایمان نہیں تھا ان کے دل ڈوبنے لگے, وہ شک کرنے لگے. پریکٹیکلی بتائیے گا کہ یہ جو 2 جنگیں ہوئی ہیں, ایک وہ جس کو چلتے ہوئے ابھی تقریباً 33-34 دن ہو گئے, اور ایک وہ جو پچھلے سال ہوئی تھی, کیا اس کے شروع میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا؟ تو مثال کے طور پر وہ جو پچھلے سال ہوئی تھی اس کے شروع کے 2 دن میں یوں لگ رہا تھا جیسے بھائی اہل ایمان کا معاملہ ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. الحمدللہ نہیں ہوا, اللہ نے عزت دی. اس دفعہ کیا ہوا؟ اس سے بڑھ کے کیا ہونا تھا کہ رہبر معظم شہید ہو گئے. لوگوں کے دلوں کے اوپر جو غم آیا اس کے نتیجے میں, اور نہ صرف غم آیا بلکہ کچھ کے دلوں پر امیدی بھی آئی. اب کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد جو پھر خبریں آنا شروع ہوئیں, وہ بھی شہید, وہ بھی شہید, وہ بھی شہید, تو شروع کے 1-2 دن میں تو یوں لگا جیسے معاملہ ختم ہو رہا ہے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, ابھی ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر گویا پانسا پلٹ گیا. تقریباً 2-3 دن کے بعد یوں لگا نہیں ابھی مقابلہ جاری ہے. 20-22 دن کے بعد لگا کہ نہیں مقابلہ جاری نہیں ہے, اب وہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کو بھاگنے کی جگہ مل نہیں رہی ہے. الحمدللہ 30-34 دن تک آتے آتے اب ہم سب لوگ اکڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. قربانیاں تو بڑی ہوئی ہیں لیکن اللہ نے عزت بھی بہت دی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ ایک دم سے ایمان میں تازگی آنے لگی. وہ جو ہمارے دشمن تھے وہ بھی ہمارے معترف ہونے لگے, یہ بھی ہونے لگا. چلو موسٹ ویلکم. ہم ہمیشہ شامدید کہیں گے کہ جو پہلے ہمارے مخالف بول بھی رہا تھا اگر وہ ساتھ آ جائے بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنے آپ سے اتنی آسانی سے اس واقعے سے آگے جائیے گا نہیں. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, وہ جو پہلے 2 دن نا امیدی آئی تھی وہ کیوں آئی تھی؟ یہ ضرور پوچھئے گا. کیوں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ایک امتحان پھر آ گیا, تب کیا ہوگا؟ 2006 میں حزب اللہ اور غاصب حکومت کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی. الحمدللہ 33 دن حزب اللہ نے مقاومت دکھائی تھی. بہت سخت کانٹے کا مقابلہ تھا. 33 دن مقاومت دکھائی. پوری دنیا نے قبول کیا کہ حزب اللہ الحمدللہ سرخرو ہو کے باہر آئی. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا 2006 میں نے تقریروں میں اس وقت کہا بھی تھا, اگر یہ نہ جیت پاتے تو ہم ان پہ فخر کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم حق اور باطل کے تابع نہیں ہیں, ہم فتح اور جیت کے تابع ہیں. جب سید شہید ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ اگر غاصب حکومت سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو میدان میں آنے کی ضرورت کیا تھی. یہ میں نے خود سنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, جس کو 1.5 سال پہلے پوری دنیا کہہ رہی تھی ختم ہو گئے, الحمدللہ وہ ایسی طاقت کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ اگر ایران کے محاذ پر امریکہ کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو لبنان کے محاذ پر اس کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے. الحمدللہ. تمام مجاہدین اسلام کی مزید کامیابیوں کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل.
تو الحمدللہ سرخروئی کا وقت ہے. ہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، بعض علاقوں میں نقصانات بھی ہو رہے ہیں، مادی نقصانات، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دنیا کا کوئی مادی نقصان اس فتح کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتا جو اس وقت خدا نے اہل ایمان کو نصیب کی ہوئی ہے. ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا. ہاں میں آسانی سے میں یہاں بیٹھ کے آسانی سے کہہ رہا ہوں چونکہ میرے گھر پہ کوئی بم نہیں گر رہا ہے ابھی، یہاں پہ میرا کوئی اولاد شہید نہیں ہو رہی اور میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ظاہری طور پر، میں آسانی سے کہہ رہا ہوں. جا کے اس کے سامنے کہنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے جس کا گھر گرا ہے، کہ جس کا گھر گرا لبنان میں، وہ گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور شیخ سے کہتا ہے، رہنما سے، اپنے رہنما سے کہتا ہے شیخ یہ میرا گھر ہے جو میرا گر گیا ہے، لیکن میں تمہیں کہوں گا تم رکنا نہیں دشمن سے لڑنے میں، یہ گھر قربان کروں گا میں، مجھے کوئی مشکل نہیں. لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی ایسی باتیں کی ہیں، اولاد کے لیے بھی ایسی باتیں. اب یہاں پہ ہمارے سامنے بہت اہم ایک سوال ہے. نمبر ایک، جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہمارے دل گھبراتے کیوں ہیں؟ نمبر دو، اور زیادہ امپورٹنٹ سوال، یہ قومیں ہیں جو اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ کر کے یہ کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ان میں ایمان کا کون سا حصہ ہے جو اب تک نہیں تھا؟ پہلے وہ کامیابیاں کیوں نہیں ہو رہی تھیں؟ اب یہ کامیابیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ اچھا یہ ہم سب کو معلوم ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے پاس مثال کے طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں کچھ تھا تو ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ ایران ہے، انقلاب اسلامی سے پہلے یہ پورے اس علاقے کے اندر سوائے ویسٹ کے لیے ایک گائے تھی جس سے وہ پیسہ بنائے جائیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حتیٰ پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان سے بہت آگے تھا. آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں پاکستان بہت آگے تھا 40 سال 50 سال پہلے. تو یہ کوئی کہہ کہ ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی تھی، اور وہ بھی ہم مسلمانوں کی ایک عادت ہے بدقسمتی سے، کمزور کم اعتماد رکھنے والے مسلمانوں کی، جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرے گا تو ہم کہیں گے فلاں کافر نے مدد نہ کی ہوتی نا تو نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم اسلام اور مسلمان کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، فلانی نے مدد کر دی تھی. یہ کیوں کر رہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ نہیں اسلام بھی دے سکتا ہے؟ یہ وہ مشکل ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، بار بار گزرتے ہیں. تو مجھے ان 5 دنوں میں اس کے اوپر عرض کرنا ہے کہ بھئی یہ جو قومیں کامیابیاں حاصل کرتی ہیں، ان کے اندر اسلام کی تعلیمات میں کون سی ایسی تعلیمات ہے، کون سا تعلیمات کا حصہ ہے جو ان کے اندر بہت مضبوطی سے آتا ہے، دوسروں کے اندر اتنی مضبوطی سے نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کبھی ناکامی احساس کرنے لگتے ہیں اور وہ اس ناکامی کو احساس نہیں کرتے اور اپنے امتحانوں میں سرخرو ہوتے ہیں. اللہ کی نصرت انہیں نصیب ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب میں آپ سے اس کے جواب میں ایک جواب دیتا ہوں، اس سوال کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے ذہن سے خود سوچئے گا کیا یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے؟ مثلا تمام تر عظمت کے باوجود جو عبادتوں کے اندر ہے، اگر میں اس پورے مسئلے کا آپ سے یہ جواب عرض کروں کہ یہ جو حزب اللہ کو کامیابی ہوئی، یہ جو ایران میں کامیابی ہوئی، اس کی بس ایک وجہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سب لوگ نماز شب پڑھتے ہیں اور ہم نماز شب نہیں پڑھتے. یہ جواب صحیح ہے؟ اچھا میں نے اس کو ایسے ٹون میں رکھا کہ جو صحیح کہنا چاہے وہ بھی کہہ سکے اور جو نہ کہنا چاہے وہ بھی کہہ سکے. دونوں طرف کو میں نے بچا کے رکھا ہے. ورنہ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ سوال کو پیش ہی ایسے کرتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہی جواب ہے اس کا. تو میں چاہ رہا تھا کہ نہیں آپ اپنے ذہن سے دیکھیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جواب پارشلی صحیح ہے اور اپنی ٹوٹالٹی کے اندر نہیں، یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے کچھ نہ. یعنی اگر میں کسی سے یہ کہوں کہ تم نے کوئی کامیابی حاصل کرنی ہے، صرف ایک کام کرو، باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، صرف نماز شب پڑھو، جو کامیابی چاہتے ہو نصیب ہو جائے گی.
کیا میرا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ ایک حد تک صحیح ہوگا. کس حد تک؟ میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو ایسی کامیابیاں لیتے دیکھا ہے جس کی کوئی بنیاد ان کی آئی کیو کے اندر نہیں ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اس کی کوئی بنیاد ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے اندر نہیں ہے. اس کی کوئی بنیاد ان کی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے اندر نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ کہیں دین کے اندر ہے. لیکن ایک مشکل ہے، انہوں نے اس دین کے ذریعے جو مانگا وہ چھوٹا سا تھا، وہ مل گیا. تو مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے جس نے کہا تھا وہ سن رہا ہو، بہت پہلے کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں 10-12 سال کا تھا اور میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا اور میں ان سے کہتا تھا کہ میں غریب خاندان کا غریب بچہ ہوں لیکن مجھے دنیا چاہیے. تو کیا دین میں کوئی حل ہے؟ 12-13 سال کا بچہ ہے، غریب خاندان کا بچہ ہے، اور اس کو دین نہیں چاہیے، دنیا چاہیے. خود کہہ رہے تھے کہ میں جائے کہتا تھا مجھے دنیا چاہیے. آپ یہ بتائیں دین مجھے دنیا دے سکتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے استاد نے کہا کہ تم 2 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرو تو دنیا میں تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا. 2 چیزوں کا وعدہ کر لو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مجھے تو چاہیے. اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم نماز شب پڑھتے رہو، ایک بات. دوسری بات یہ کہ روزانہ کچھ پیٹ انسانوں کے، کچھ پیٹ پرندوں کے اور کچھ پیٹ مچھلیوں کے تم بھرتے رہو. یعنی اگر تم نے ایک کام کر لیا، دونوں کام، تو تمہیں جو دنیا سے چاہیے وہ مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی یہ کام کیے ہیں اور اس وقت جو دنیا میں مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا. تو میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو کہنے مولانا میں نے ایک چیز سوچی بھی ہے، میں ابھی آپ کے پاس آؤں گا چند دنوں میں. 1-2 دن کے بعد میں اس ملک سے واپس آ رہا تھا تو میرے پاس اخبار لے کر آئے، اس ملک کا سب سے بڑا اخبار. کہا یہ دیکھیں میری تصویر اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ، یعنی دیکھیں اخبار میں لگی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ کہ نہیں یہ میں نے چاہا تھا، یہ دیکھیں ہو گیا، میں یہ کر سکتا ہوں. اور پھر جو ان کی دنیاوی کامیابیوں کی داستان ہے وہ میں بلا وجہ میں بتا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. صرف ایک بات سوچ لینا، یہ جو تم نے مانگا دنیا میں اس کی کوئی ویلیو ہے خدا کے سامنے؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں اس کی ساری ویلیو دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کی حیثیت خدا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. اور تم نے اللہ کا دین استعمال کر کے کیا مانگا؟ جو خدا نے اپنے دشمنوں کو دیا تھا. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مل جائے گا. اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا اس طرح. یہ جادو ہو جائے گا. ایسے جادو بہت پڑے ہیں، پھر وہ سب ہو سکتا ہے، خدا نہیں ملے گا. بس اگر کوئی مجھ سے یہ کہے مولانا ہمیں یہی چاہیے، تو پھر بہت سارے راستے پڑے ہیں، جاؤ ان میں سے کر لو. لیکن یہ خدا نہیں چاہتا، خدا نے یہ نہیں چاہتا. اگر خدا نے ایسا چاہا ہوتا تو اپنے سارے انبیاء کو کیا کرتا؟ ان کو بھی یہی دیتا ہوں. کیوں نہیں دیا؟ آپ خود تصور کیجئے اپنے ذہنوں کے اوپر، جتنی بھی آپ کے پاس معلومات انبیاء سے، کتنے انبیاء کو حکومتیں ملی ہیں، کتنے انبیاء کو دنیا میں ظاہری کامیابی ملی ہے، شاذ و نادر، انگلیوں پہ گننے کے قابل. تو اس کا مطلب یہ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے. اب آپ سمجھ لیں گے یہ سوال کتنا سخت سوال ہے. کہ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ بھئی ایک وہ دنیا لینا ہے جس میں خدا نہیں ہے، وہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے، مل بھی جائے گا، کوئی سوال نہیں ہے اس کے اندر، مل سکتا ہے، لیکن بے فائدہ ہے، وہ ہم نہیں چاہتے. اب ہم ایک اور دنیا کی بات کر رہے ہیں، وہ دنیا جس کے ہوتے ہوئے خدا بھی ہو.
یہ دین دے گا یا نہیں دے گا، اس کے اوپر بات ہے۔ اور پھر یہ سادہ جواب کہہ دینا کہ آپ نے یہ دعا پڑھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں، وہ نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ اس میں آپ کو دین کی ایک گہرائی میں جانا پڑے گا۔ جب آپ دین کی اس گہرائی میں جائیں گے تب وہ سب کچھ نصیب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کو جائے بغیر اگر آپ نے چاہا چند دعائیں پڑھ لوں، چند ورد کر لوں، چند اوراد کر لوں، نصیب ہو جائے، ظاہری طور پہ 2-4 چیزیں نصیب ہو جائیں گی جس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو خدا چاہ رہا ہے۔ اب وہ جو خدا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی آل محمد وعجل۔ اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا رک کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت اسپیڈ سے نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین پہ طاقتور بن جائیں، کیسے بھی طاقت آئے؟ نہیں، خدا ہی نہیں چاہتا، بلکہ بعض اوقات اس نے زمین پر اس طرح کی طاقت رکھنے والوں کی مذمت کی ہے، کہیں صحیح نہیں ہے۔ اچھا، کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین کے دولت مند ترین بن جائیں؟ وہ دولت کہیں سے بھی آئے اور کہیں پہ بھی جائے، نہیں، خدا ہی نہیں چاہتا۔ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں زمین پہ عزت ملے، چاہے فاسقوں سے ملے چاہے مومنوں سے ملے؟ نہیں، خدا ہی نہیں چاہتا۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ طاقت ملے، وہ دولت ملے، وہ عزت ملے جس سے ہم زمین پر خدا کے کاموں کو انجام دے سکیں۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ بس خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت آئے تو اس طاقت سے آپ زمین پر عدل برپا کریں۔ آپ کے پاس پیسہ آئے تو وہ پیسہ زمین پر انسانوں کی مشکلوں کو حل کرنے میں کام آئے۔ اگر آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہو کہ بعض لوگوں کے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں، آپ کی بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہو جائے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہیں، تم ان کی زندگی میں آسانیاں لے کر آؤ، یہ خدا چاہتا ہے۔ اب میرا سوال یہاں پہ آتا ہے، اب خدا یہ چاہتا ہے دولت آئے، طاقت آئے، شہرت آئے، لیکن کس کے پاس آئے؟ اس کے پاس آئے جو ان کو خدا کے مقصد میں استعمال کرے۔ دین یہ دے گا یا نہیں دے گا؟ ہاں، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بس میرا اصل پوائنٹ یہاں پر ہے۔ بس یہ جو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم سمجھتے ہیں یہ خدا کی اسی مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے جو اس وقت نصیب ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ زمین کے اوپر عدل کو برپا کرنے کے لیے ہے، یہ انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ کامیابی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے دین کے نام پر، بالکل نصیب ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے مجھے دین میں کیا سیکھنا ہوگا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک جملہ اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اگر کوئی انسان وہ محنتیں نہ کرے اور صرف خدا سے یہ مانگتا رہے خدا مجھے ایسا بنا دے، مثلا میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کروں اور میں خدا سے یہ کہتا رہا ہوں خدایا مجھے وہ پیسہ دے دے جس سے میں بندوں کے کام آؤں، اور اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے مجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا خدا مجھے پیسہ دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ پیسہ دے جس سے میں بندوں کے کام آؤں، اور جو نفس کی تربیت چاہیے، نفس پہ کنٹرول چاہیے تاکہ اگر پیسہ آئے تو وہ بندوں کے کام آئے، وہ میں نہیں کرنا چاہتا یا میں نہیں کر رہا۔ اب خدا مجھے پیسہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر میرے اندر خیر ہوئی اللہ کے سامنے تو خدا مجھے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دے گا تو میں فرعونیت کی طرف جاؤں گا۔ اگر خدا کے نزدیک میرے لیے خیر ہوئی، خدا نے میرے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہے تو مجھے نہیں دے گا۔ کب تک نہیں دے گا؟ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک میں اس کے اصولوں کو پورا نہیں کروں گا۔ تو خدا مجھے
شاید مشکل میں رکھے گا، سختی میں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس اچھے بندے کو اس حالت میں طاقت دے دی، یہ وہی کرے گا جو فرائین کرتے ہیں، تو یہ بیچارہ اپنے راستے سے منحرف ہو جائے گا. تو بہت سارے اچھے لوگ جو اپنی دانش میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو دنیا نہیں ملتی، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، اچھے ہوتے ہیں، جو بنیادی ترین اچھائی چاہیے ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی، اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے اور اپنے لیے ایک مقام طلب کر رہے ہوتے ہیں. کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ نصیب نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پورا دین لے کر آؤ، پورا دین لے کر آؤ. اب وہ پورا دین کیسے آتا ہے اور اس کے اندر بنیادی ترین حصے کون ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں ابھی تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے 4 دنوں میں اس کی کچھ تفصیلات عرض کروں گا. مجھے یقین نہیں ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بہت واضح ہو چکا ہو، لیکن پہلا پوائنٹ عرض کرتا ہوں تو شاید تھوڑی سی چیز اور تھوڑی سی کلیئر ہونے کی طرف جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس عمر میں جا کر، اگر میں اپنے لیے سوچوں کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے تو پہلی چیز جو سیکھوں وہ کیا سیکھوں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اعمال عبادی انجام دے رہا ہوں، مثلا میں چاہتا ہوں وہ جو اصلی تربیت ہے اس میں سے کچھ سیکھوں. تو پہلی چیز کیا سیکھوں؟ میں کیا ریکمینڈ کروں اسے؟ تو میں اس سے کہوں گا سب سے پہلے جا کر، پہلے سارے واجبات کو انجام دے رہا ہو، یہ جا کے دیکھو اللہ کے نزدیک عزت ہوتی کیا ہے، اسے سولو کرو، اس کو جا کے ڈھونڈو. اگر تم نے اس کو ڈھونڈ لیا، اللہ کے نزدیک عزت کہتے کسے ہیں، اور تم اس کے قائل ہو گئے، اسی کو تم نے بھی مانگ لیا، یہ سمجھ لو تم نے کامیابی کا پہلا دروازہ کھول دیا. ہاں، اب یہ کہ خدا کے نزدیک عزت کا تصور ہے کیا؟ اچھا، جب ہم کہتے ہیں تم پہلے اس کو ڈھونڈو کہ خدا کے نزدیک عزت کا تصور کیا ہے، تو پھر میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک کتاب پڑھ لو جس میں لکھا ہو عزت کسے کہتے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کو زندگی میں لے کر آؤ، اس کو زندگی میں لے کر آؤ. بس ایک بات ہم ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جب بھی خدا متعال فرماتا ہے ذکر کرو، تو وہ ذکر صرف فکر میں نہیں چاہتا، عمل میں چاہتا ہے. خدا جب بھی کہتا ہے ذکر کرو، ذکر کو صرف فکر میں نہیں دیکھنا چاہتا، عمل میں دیکھنا چاہتا. بس جب وہ کہتا ہے موت کو یاد کرو، تو کیا مطلب فارغ وقت میں بیٹھا ہوں 2 منٹ کے لیے یاد کر لوں ایک مرنا ہے، دیٹس اٹ؟ نہیں، موت تمہارے عمل کے اندر ریفلیکٹ ہو کہ تم نے مرنا ہے، یہ ذکر ہے. اللہ کو یاد رکھو، کیا مطلب اللہ کو یاد رکھو؟ سارے دن سے فارغ ہو جاؤں، سونے سے پہلے 15 منٹ کے لیے یا اللہ کرتا رہوں، 15 منٹ تک کافی ہے؟ نہیں. جب دن بھر میں فیصلے کرنے لگو تو تمہیں خدا یاد آئے کہ خدا کیا چاہتا ہے، یہ ذکر خدا ہے، یہ ذکر خدا ہے. بس میرا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پہلا پوائنٹ یہ، سب سے پہلے جا کے دیکھو عزت کسے کہتے ہیں، خدا کے نزدیک عزت کیا ہے. اگر کوئی انسان اس کے اوپر محنت کر لے کہ خدا کے نزدیک عزت کیا ہے، بہت سارے دروازے اس کے سامنے کھولیں گے. اس کو عمل میں لے کر آئے، عمل میں عزت اس کو کہتے ہیں. جب وہ یہ کام کرے، اب میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بنیاد پہلی اینٹ صحیح رکھ دی گئی ہے. اب میں عزت کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں چند مثالوں سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قرآن کریم میں یہ تصور بہت آیا ہے. سید الشہداء کے شہادت سے پہلے کے کلمات کے اندر بھی یہ عزت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عزت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی انتہائی اہم مفاہیم کے اندر ہے کہ جو سید الشہداء نے اپنی شہادت سے پہلے اس کو استعمال کیا. اب یہ عزت کیا ہے؟ عزت پورا ایک فکر کا نظام ہے. مثال کے طور پر
عزت دنیا کی چاہیے یا آخرت کی چاہیے؟ کس کی چاہیے؟ تو ہم کہیں گے سب سے پہلے آخرت کی عزت چاہیے۔ اچھا، عزت مخلوق کے سامنے چاہیے یا خالق کے سامنے چاہیے؟ ہم کہیں نہیں، مخلوق کے سامنے نہیں، خالق کے سامنے عزت چاہیے۔ تو یہ دیکھا آپ نے، دو عقیدے استعمال ہو گئے آپ کے، کہ آپ نے توحید کے عقیدے کو لیا اور وہاں سے آپ نے قیامت کے عقیدے کو لیا۔ اب یہ جو عزت ہے وہ آپ کو خالق کے سامنے چاہیے، اور وہ عزت چاہیے جو صرف دنیا سے نہ ہو بلکہ آخرت پہلی پرائرٹی ہے۔ اب اس کے بعد عزت کا ذریعہ اللہ کی اطاعت ہو یا اللہ کی مخالفت ہو۔ اگر اطاعت نہیں ہوئی تو پھر وہ اللہ کے سامنے عزت ہوگی کہاں؟ وہ تو اللہ کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ یہ تیسرا تصور استعمال ہو گیا، نبوت کا تصور۔ اب یہ جو عزت چاہیے، اللہ کے ولی کی سرپرستی میں چاہیے یا اللہ کے دشمن کی سرپرستی میں چاہیے؟ اللہ کے دشمن کی سرپرستی میں اللہ کے سامنے عزت نہیں مل سکتی، اللہ کے سامنے عزت ملتی ہے اللہ کے ولی کی سرپرستی میں۔ یہ امامت کا تصور سامنے آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ محنت کس پہ کریں؟ عزت کے مفہوم پہ محنت کریں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر یہ عزت خدا سے طلب کرے کہ خدا مجھے تیرے سامنے عزت چاہیے، خدا مجھے وہ عزت چاہیے جو آخرت تک چلے، خدا مجھے تیرے ولی کی سرپرستی میں عزت چاہیے، اگر کوئی شخص خدا سے یہ عزت طلب کرے، خدا زمین پہ اس کو عزت دے کے وہ کام کروا لے گا جو خدا زمین پہ چاہتا ہے۔ خدا اس سے یہ کام کروائے۔ اب ہمیں اپنی آج کی کم سے کم انالائز میں ایک بات اور عرض کرنی ہے، کیا مثالیں ہیں زمین پہ یا نہیں ہیں؟ کیا زمین پہ اس عزت کی مثالیں ہیں یا اس عزت کی مثالیں نہیں ہیں؟ تو میں اپنی زندگی میں جو ایک عجیب تجربہ دیکھ چکا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے، اور ہم لوگ چونکہ بہت کم کوتاہ نظر، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہماری نظروں میں اتنی وسعت نہیں ہے، تو ہم لوگ بعض اوقات بہت دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ 1985 اس کے بعد لگا لیجیے 86 87 88 آلموسٹ 88 تک کم سے کم میں نے آیت اللہ بہجت کو دیکھا تھا۔ شاید سب سے پہلے آیت اللہ بہجت کو دیکھا تھا، سنا تو ان کے بارے میں پہلے بھی تھا، جو دیکھا تھا وہ شاید 85 کے کسی سال مہینے میں تھا۔ اس کے بعد میں ان کو دیکھتا تھا، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اس کا نام مسجد فاطمیہ تھا۔ وہ قم کے مرکزی بازار اور مرکزی محلوں سے ذرا سا سائیڈ میں ایک محلہ تھا، بہت ہی پرانا ایک محلہ، مسجد فاطمیہ۔ تو وہاں پہ ایک بازار تھا، اس کو گزر خان کہتے تھے، اور وہاں سے گزر کے ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتے ہوئے یہ مسجد فاطمیہ آتی تھی، یہاں یہ پڑھاتے تھے۔ 87 میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا سکتا ہوں، 87 میں نے ان کے پیچھے مشکل سے 20-22 لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اچھا، ممکن ہے اب میں ڈرتا ہوں کہ مثلا میں 20-22 کہہ رہا ہوں تو کوئی کہیں غلطی نہ کر رہا ہوں، 30 لگا لو، بہت لگا لو، انڈر 50 کنفرم، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اچھا، مسجد میں جگہ تھی یا نہیں تھی؟ بہت جگہ تھی۔ کیوں نہیں پڑھتے تھے لوگ نہیں جانتے تھے؟ اس وقت وہ عارف نہیں تھے کیا؟ اگر اس وقت بھی ان کی عمر سوچوں تو میرے خیال میں شاید کم سے کم بھی 60-65 سال 70 سال کے قریب تھے وہ اس وقت بھی، جو میرے ذہن میں آتا ہے 60-65-70 ہوں گے۔ اور ان کے جو بچپن یعنی جوانی کے کلاس فیلوز ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ 18 سال کی عمر میں ولی اللہ تھے۔ اور جو واقعات ہیں 18 سال کے زمانے کے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ اچھا، اس وقت 18 سال میں بھی ولی اللہ تھے، تو جب میں نے دیکھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ کم سے کم بھی 65 سال تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزید 40 سال گزر چکے تھے۔
اس کے بعد وہ کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے اس وقت جب میں نے دیکھا تھا انہیں، پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اور پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے؟ انڈر 50. کس شہر کی بات کر رہا ہوں؟ قوم میں. ہاں. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب ان کے پیچھے پڑھنے والے 25-30 لوگ تھے، اللہ کے سامنے عزت ان کی تھی یا نہیں تھی؟ نظر آ رہی تھی؟ اس کے بعد میں پاکستان آ گیا 96 میں. فاسٹ فارورڈ کروں، 96 میں پاکستان آ گیا. کچھ عرصے کے بعد میں گیا، وہ تقریباً ان کی وفات سے چند سال پہلے تھا، شاید 2006-7. اسی مسجد میں گیا، میں نے 87 میں ان کو دیکھا ہوا تھا. اسی مسجد میں گیا، ہم ظہر کی نماز سے کوئی آدھا گھنٹے 20 منٹ پہلے پہنچے تاکہ ہمیں جگہ مل جائے، چونکہ ہم نے سنا تھا کہ جگہ نہیں ملنے والی ہے، بہت سختی سے ملتی ہے. اچھا، میرے ذہن میں تھا کہ وہ مسجد کافی بڑی ہے، پھر میں نے سن رہا تھا کہ اوپر والا فلور بھی کھول دیا گیا ہے. تو میں حساب لگا رہا تھا کہ نیچے فلور میں اتنی جگہ ہوگی، اوپر فلور میں اتنی جگہ ہوگی، اس کے بعد اس کا ایک صحن تھا، اس کے بعد صحن کے بعد ایک پیسج تھا. اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا تو صحن میں تو جگہ مل ہی جائے گی. تو ہم 15-20 منٹ پہلے بھی پہنچ گئے تو بہت ٹائم ہے. وہ مسجد کے اندر جا ہی نہیں سکے. مسجد کے باہر ہم آخر میں سوچ رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہو لینے دو، پھر سڑک پہ پڑھ لیں گے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی سڑک گزر رہی تھی، اس پہ بھی نہیں پڑھ سکے. اصل نہیں پڑھ سکے جماعت سے، اتنی پبلک تھی. صحیح ہے. ابھی عزت تھی ان کی اللہ کے سامنے یا نہیں تھی؟ تھی. نظر آ رہی تھی ابھی؟ ہاں. اس عزت اور اس عزت میں کوئی فرق ہے کیا؟ نہیں، عند اللہ کوئی فرق نہیں ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ ظاہر کو دیکھنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں. جب تک ایسے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا جو ہم سوچ رہے ہیں، وہ نہیں ہو پائے گا. ہمیں اس سے گزرنا پڑے گا. اس عزت کو ایکسپلور کریں. یہ عزت کیسے آتی ہے؟ اگر میرے اور آپ کے سامنے یہ فارمولا کلیئر ہو گیا کہ یہ عزت کیسے آتی ہے، جس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا عزت دے گی یا نہیں دے گی، پھر خدا اس بندے سے وہ کام کرواتا ہے جو خدا زمین پہ چاہتا ہے. اچھا، خدا نے آغا بہجت سے کیا کام کروایا جس کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو میرے نزدیک لاؤ. وہ لا رہے تھے. وہ لا رہے تھے. یہ وہی آدمی ہے جس کو 20-25 سال پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ظاہری طور پہ. عرفا جانتے تھے، البتہ ظاہری طور پہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے ذریعے خدا نے یہ کام کروا دیا. اب میں ایک عجیب بات دیکھتا ہوں، دنیا میں جہاں جاتا ہوں، ان کا انتقال میرے خیال میں 2010 سے کچھ کے نزدیک ہوا تھا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ابھی میں بولتا ہوں، میں کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، یہ خود پسندی ہوگی، لیکن بہرحال 30 سے زیادہ ملکوں میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں. جہاں جاتا ہوں پوچھتا ہوں، کبھی آغا بہجت کو جانتے ہیں؟ اب تک کوئی ملک ایسا نہیں ملا جو کوئی کہے کہ نہیں جانتا. اور میں سوچتا ہوں 87 میں تو میں بھی نہیں جان رہا تھا، مشکل سے پہچان پایا تھا. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. ہاں. میں آپ کی خدمت میں صرف آخری بات یہ عرض کروں گا، جتنی جلدی ممکن ہے اس عزت کے پیچھے آ جاؤ، جتنی جلدی ممکن ہے. باقی جو کچھ ہے، اچھا ایک اور اللہ کا ایک عجیب قانون ہے، میں سوچا تھا آخری بات عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں. اگر کوئی شخص صاحب عزت اور اصلی عزت کو نہ پہچانے تو جتنا کسی اور عزت کے پیچھے جائے گا اتنا ہی اللہ کے سامنے ذلیل ہوگا. مثلا کسی نے اصلی عزت کو نہیں پہچانا، صاحب عزت کو نہیں پہچانا، اب یہ گیا ہے کوئی اور عزت لینے کے لیے، جتنا اس کے پیچھے جائے گا اتنا ہی ذلیل ہوگا. میں جتنا اللہ کے سامنے بے عزت شخص کو عزت دوں گا
اتنا ہی میں اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اور جتنا میں اس کو عزت دوں گا جو اللہ کے سامنے عزت مند ہے، اتنا ہی مجھے عزت ملتی رہے گی۔ ہاں، عزت کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور صاحب عزت کو بھی پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں یہاں پہ اس قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، خدایا میں علی خامنائی کو صاحب عزت سمجھتا ہوں، میں اس قانون پر عمل کرنے کی خاطر کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو جو اللہ کے سامنے صاحب عزت تھا عزت نہ دوں، نعوذ باللہ تعالی۔ اللہ کے سامنے کہتا ہوں، خدایا تو بھی جانتا ہے اور تو نے ہمیں سکھایا کہ وہ صاحب عزت تھے، اور ان کے ذریعے خدا نے وہ کام کروایا جو وہ زمین پہ کروانا چاہتا تھا، اور ان دشمنوں کو ذلیل کرنا خدا کا ارادہ بن گیا۔ اس ولی اللہ کی شہادت کے ذریعے سے خدا اپنے ان دشمنوں کو دنیا میں ذلیل کروائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جتنا آپ اس عزت کے قانون کو سمجھ جائیں میں اور آپ، اتنا ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی عزت کے اس قانون کو سمجھ جائے اور اس عزت کو حاصل کرنے کے پیچھے جائے اور اس صاحب عزت کے پیچھے چلنا شروع کر دے، خدا خود بخود اس سے وہ کام کروانا شروع کر دے گا جو وہ زمین پہ کروانا چاہ رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو خدا کہاں دھکا دے گا اس آدمی کو؟ ان کاموں میں دھکا دے دے گا جو خدا زمین پہ نہیں چاہتا تھا، یہ پھر اس طرف جائیں گے۔ پھر اب آپ کو نظر آ رہا ہے کیوں لوگ بےہودہ زندگی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عزت کہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دی ہے۔ اور خدا متعال نے فرمایا تھا کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ پروردگار کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی معرفت نصیب کی، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا بڑا لطف ہے کہ اس نے نبی اور اولاد نبی کو ہمارے سامنے عزیز کیا، الحمدللہ۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کہا عزیز علیکم۔ تو خدا نے یہ ہم پہ احسان کیا، ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ہماری مظلوم چھٹے امام کے لیے، عزتوں کا مرکز، عزتوں کا محور۔ وقت کا امام دنیا کے اوپر، روئے زمین کے اوپر اللہ کا عزیز ترین بندہ ہوتا ہے، اللہ کا عزیز ترین بندہ۔ اور اس لمحے کو سوچئے گا کہ جب مولا چوتھے سرکار زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت کا امام روئے زمین کے اوپر خدا کا عزیز ترین بندہ ہوتا ہے، اور یہ عزیز ترین بندہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ کبھی بازاروں میں جا رہے ہیں اور کبھی درباروں میں جاتے ہیں اور کبھی قید خانوں کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ، شاید شب جمعہ اگر اہل بیت اطہار کا مرثیہ نہ ہو تو شعر کہنا مکروہ ہے، لیکن مرثیہ اہل بیت اطہار میں جائز ہے۔ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے۔ ایسو بس اگر مرثیے کے اور مصائب کے 2-3 جملے عرض کروں تو بس اتنا عرض کروں گا کہ 12 محرم کو گویا یا 11 محرم کو جب قافلہ اسرا کوفہ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو ایک شخص مسلم کوفی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا تھا، اس کے آگے ایک جوان تھے جن کے گلے میں طوق تھا اور پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ ایسے یہ راوی بعض روایتوں کے مطابق کہتا ہے میں نے زنجیروں سے خون بہتا دیکھا۔
یا اللہ سجاد کا خون بہ رہا تھا۔ اب یہ جو حقیقت ہے یہ اس جملے کی یاد دلاتی ہے جو بعض کہتے ہیں کہ شعر ہے، بعض کہتے ہیں مولا کا کلام ہے، لیکن بیان کرتے ہیں کہ گویا جب سید الشہداء امام سجاد کے پاس آخری الوداع کے لیے آئے تو اگر کلام نہ بھی ہو تو محاورے میں یہ کہوں گا کہ سجاد بیٹا ہم نے تو شمشیروں سے جہاد کیا، تمہیں زنجیروں سے کرنا ہوگا، اور ہمارا خون تو کربلا میں بہا اور تمہارا خون کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک بہتا رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا وقت کے امام کے ذریعے ہمیں اسلام کی عزت کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ خداوندہ مصائب اہل بیت اطہار کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ہمیں مولا کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ خداوندہ اہل بیت کے نام کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خداوندہ ہمارے مرحومین برزخ میں تیری رحمت اور لطف کے منتظر ہیں۔ سید الشہداء کے واسطے، مولا چوتھے سرکار اور مولا چھٹے امام کے نام کے واسطے ہمارے تمام مرحومین کو برزخ میں اہل بیت کی شفاعت و پناہ نصیب فرما، ان کی جوار رحمت نصیب فرما۔ پاک پروردگار لشکر اسلام کفر کے سامنے ہے، پاک پروردگار ولی اللہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی مظلومیت کا اس لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، اس لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اور خداوندہ تیرے بڑے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں عزت نصیب کی ہے۔ خداوندہ تو ہمیں پوری دنیا کے سامنے اسلام کے پرچم کو عزت و سربلندی دیکھنا نصیب فرما۔ پاک پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرما۔ اور ایک دعا پھر کرتے ہیں، خداوندہ ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔